بغداد عراق کا ایک سنسان علاقہ جہاں دور دور تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ویرانے کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان موجود ہے، اور اس میں رہتا ہے ایک عمر رسیدہ راہب جس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس راہب نے دنیا کو بہت پہلے خیر بات کہہ دیا تھا۔ نہ وہ کسی سے ملتا، نہ کوئی اس تک پہنچ پاتا۔ صحرا کی خاموشی ہی اس کا واحد ہمراز تھی۔ وہ رات بھی کچھ الگ سی تھی۔ آسمان پر چاند چھپا ہوا تھا اور اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا۔ راہب اپنی چٹائی پر خاموشی سے سویا ہوا تھا، تبھی اچانک ایک زوردار دستک نے رات کی خاموشی کو توڑ دیا۔ راہب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، خود سے بڑبڑایا، اس سنسان ویرانے میں رات کے اس پہر دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ اس نے آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل لیں۔ دروازے کے باہر 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کی شکلوں پر ایک عجیب سی روشنی تھی، ایسی چمک جو عام انسانوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ راہب بس انہیں گھورے جا رہا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آئی ہوں۔ راہب نے اپنی زبان کھولی اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ اور اس ویران صحرا میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکیوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا، ہم اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ ہم بصرہ جا رہے تھے لیکن رستہ بھٹک گئے۔ براہ کرم ہمیں ایک رات آپ کے گھر پناہ دے دیجیے، ہم صبح روانہ ہو جائیں گے۔ راہب نے ان کی بات سنی، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرانی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر نرمی سے کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لڑکیاں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ سادھو نے گھر کا ایک گوشہ دکھایا اور کہا، یہ جگہ تمہاری ہے، رات یہیں آرام کر لو۔ دونوں لڑکیاں فرش پر چٹائی پہ لیٹ گئیں۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور صحرا کی سسکیوں جیسی آوازیں باقی رہ گئیں۔ رات کا وقت گزرتا گیا۔ جب رات اپنے آخری پہر میں داخل ہوئی، اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں اور وہ منظر دیکھ کر اس کے جسم میں ایک چھرتری دوڑ گئی۔ سادو اس کے قریب کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل مختلف تھیں۔ ایک ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جو عام نہ تھی، جیسے کوئی راز، کوئی نیت۔ لڑکی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے چوک کر پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ راہب نے فوراً نظریں چرائیں اور ہلکی سی آواز میں کہا، کچھ نہیں، بس یہ سوچا کہ تمہیں سردی لگ رہی ہو تو ایک کمبل دے دوں؟ لڑکی نے جھپٹ کر کمبل لے لیا اور غصے میں آ کر اوڑھ لیا، پھر دوبارہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ مگر راہب وہیں کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو خواہش سے لبریز ہو۔ صبح ہو چکی تھی۔ لڑکیاں تیار ہوئیں اور گھر سے نکلنے لگیں۔ انہوں نے راہب کا شکریہ ادا کیا، لیکن راہب نے فوراً کہا، کہاں جا رہی ہو؟ بصرہ یہاں سے بہت دور ہے۔ تم دونوں جوان لڑکیاں ہو، کیوں نہ ایک رات اور ٹھہر جاؤ؟ میں کل صبح تمہاری روانگی کا انتظام خود کر دوں گا۔ لڑکیوں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، نہیں، ہمیں جانا ہے۔ لیکن راہب آگے بڑھایا اور ایک لڑکی کا ہاتھ تھام کر کہا، بس آج رات رک جاؤ، صرف ایک رات۔ لڑکی نے راہب سے اپنا ہاتھ جھٹک کر کہا، کیا مطلب؟ راہب نے نرمی سے کہا، اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے جانے کا انتظام کروا دوں گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، کچھ ایسا جیسے اس کے اندر کوئی سازش پل رہی ہو۔ لڑکیاں اس کی باتوں میں آ گئیں اور اگلے دن رکنے پر راضی ہو گئیں۔ پورا دن راہب نہایت شائستگی اور محبت سے ان سے باتیں کرتا رہا، ان کی طرف ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے ان کے پاس ہونے کا ایک بہانہ چاہیے ہو۔ شام ڈھل چکی تھی، خاموشی چھا چکی تھی۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے ایک کونے میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ راہب بھی اپنے بستر پر جا لیٹا، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی راہب کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آخری پہر جب سب کچھ ساکت تھا، راہب چپکے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ لڑکیوں کے قریب جانے لگا۔
وہ دونوں کو کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، پھر ان میں سے جو زیادہ حسین تھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سہلانا شروع کیا۔ اچانک وہ لڑکی چونک کر جاگ گئی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ راہب بس اس کی آنکھوں میں تکنے لگا جیسے کسی خواب میں ہو۔ میں صرف تکیہ دینے آیا تھا، تم بغیر سرہانے کے لیٹی ہو؟ لڑکی نے ناراضی سے رخ پھیر لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ راہب خاموشی سے واپس اپنے بستر پر چلا گیا، مگر نیند اسے نہ آئی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، صبح یہ لڑکیاں یہاں سے چلی جائیں گی۔ آج میرا آخری موقع تھا، لیکن وہ بھی نکل گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک نیا جنون ابھرا۔ نہیں، میں انہیں ایسے ہی جانے نہیں دوں گا، مجھے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ کل کسی نہ کسی طرح انہیں روکنا ہوگا۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا راہب بھی آخرکار سو گیا۔ صبح کی پہلی کرن نے اندھیرے کا پردہ چاک کیا۔ لڑکیاں جاگیں اور راہب کے پاس آئیں۔ اگر ہمارے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے تو ہمیں روانہ کر دو، بتاؤ کیا انتظام کیا ہے؟ راہب نے کچھ لمحوں کے لیے ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی محبت، مگر اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، نہیں، تم آج یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر لڑکیاں چک گئیں۔ انہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر راہب سے پوچھا، کیوں؟ ہم کیوں نہیں جا سکتی آج؟ تمہیں ایک رات اور رکنا ہوگا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ ہم کیوں رکیں؟ نرم لیکن پراسرار لہجے میں، تمہارے جانے کا ابھی کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ امید ہے کل ایک قافلہ یہاں سے بصرہ کی طرف جائے گا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے تھوڑا سا سر ہلایا، جیسے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ چلو، کل قافلے کے ساتھ نکل جائیں گی۔ آج کی رات اور یہاں گزار لیتے ہیں۔ دل ہی دل میں مسکرایا، جیسے اسے اپنی چال کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہو۔ اپنے دل میں ایک رات اور مل گئی۔ پورے دن راہب لڑکیوں کو فاصلے سے تکتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں اب پہلے سے زیادہ گہرائی اور لالچ چلک رہی تھی۔ رات ڈھلنے لگی، اندھیرا بڑھ گیا۔ لڑکیاں اپنے بستر پر لیٹ گئیں، راہب بھی لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں چھت پر نہیں بلکہ کمرے کے کونے میں سرہی لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ راہب بستر سے اٹھا، چپکے سے لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ پہلے وہ ایک لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ لڑکی نے تھوڑا سا کروٹ لی۔ راہب پیچھے ہٹا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ فوراً اٹھ کر دوسری لڑکی کے پاس چلا گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف تمنا نہیں، ایک پرانی پیاس بھی شامل ہو چکی تھی۔ اچانک دوسری لڑکی کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخ پڑی۔ راہب نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا تاکہ آواز باہر نہ نکلے۔ پھر وہ تیزی سے واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لڑکی ہکا بکا رہ گئی۔ ساری رات وہ یہی سوچتی رہی، یہ راہب میرے پاس کیوں آیا؟ کیا چاہتا ہے؟ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ ڈر کے مارے کانپتی رہی، آنکھیں بھیگ گئیں اور پھر کسی طرح نیند آ گئی۔ دونوں لڑکیاں اٹھیں اور راہب کے پاس آئیں۔ لڑکی سنجیدگی سے، قافلہ آ گیا ہے کیا؟ ہمیں اجازت دو۔ راہب کچھ لمحے ان لڑکیوں کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، جیسے ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستگی سے بولا، قافلہ تو ابھی تک نہیں پہنچا۔ لڑکیاں چونک گئیں۔ ایک نے فوراً کہا، مگر آپ نے تو کہا تھا آج آئے گا۔ راہب کی آواز جیسے کسی پرانی یاد سے نکل کر آئی ہو، تھکی تھکی سی۔ ہاں، آنا تو تھا، شاید شام تک آ جائے۔ لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر ایک نے کہا، ٹھیک ہے، شام تک انتظار کر لیتے ہیں۔ راہب کچھ کہے بغیر سر ہلاتا ہوا گھر کے آنگن میں بیٹھ گیا۔ اب وہ فاصلے سے ان لڑکیوں کو گھورنے لگا، جیسے کسی شکاری کی نظریں اپنے شکار پر جمی ہوں۔ ایک لڑکی نے دھیرے سے دوسری سے کہا، اس کی نظروں میں کچھ عجیب ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔
دوسری نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پہلی نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، رات کو یہ میرے پاس آیا تھا اور جیسے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوسری لڑکی نے بھی چونک کر کہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ شخص خطرناک لگتا ہے، شام کو قافلہ آئے یا نہ آئے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ راہب ابھی بھی ان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جیسے وہ ہر لفظ سن رہا ہو۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، لڑکیاں جانے کی تیاری ہی کر رہی تھیں کہ راہب خود ان کے پاس آ گیا۔ دیکھو، اس نے نرم لیکن چالاکی سے بھرپور لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے قافلہ صبح تک پہنچے گا۔ ان کے پاس بھاری سامان ہوتا ہے، آہستہ سفر کرتے ہیں۔ آج کی رات رک جاؤ، کل صبح تم آرام سے روانہ ہو جانا۔ اب لڑکیاں واقعی تنگ آ چکی تھیں۔ ایک نے غصے سے کہا، ہم اور نہیں رک سکتے، چاہے قافلہ آئے یا نہیں، ہم اب جا رہے ہیں۔ راہب چند قدم مزید قریب آیا۔ رات ہونے والی ہے، یہ صحرا خطرناک ہے، جانوروں کا خطرہ ہے، تم جوان ہو، میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے لہجے میں فکر مندی کم اور نیت زیادہ چھپی تھی۔ لڑکیوں کو اب مکمل یقین ہو چکا تھا، یہ سب کوئی چال ہے، لیکن کیا کریں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخرکار ایک بولی، صرف ایک رات ہے، ہم آنکھیں کھلے رکھیں گے اور صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، شاید یہ کوئی نیا فریب ہے، لیکن ایک ہی رات کی بات ہے، صبح نکل جائیں گی۔ انہوں نے سخت لہجے میں راہب سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری آخری رات ہے، کل صبح چاہے کچھ بھی ہو ہم یہاں نہیں رہیں گی۔ راہب نے مسکرا کر کہا، جیسا تم کہو، لیکن اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اب خوف پیدا کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، لڑکیاں چوکس تھیں، ان کی آنکھیں کھلی تھیں، سب ایک کونے میں لیٹ گئیں، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک نے آہستہ کہا، بس کسی طرح یہ رات کٹ جائے۔ آنکھیں بند رکھو اور سونے کا ناٹک کرو، دوسری نے سرگوشی کی۔ راہب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ وہ بار بار لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے موقع کا انتظار ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بالکل ہل نہیں رہی تو آنکھ بند کر لی، مگر اندر سے بے چین تھا۔ کچھ وقت گزرا اور جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ لڑکیاں سو چکی ہیں، وہ آہستہ سے بستر سے اٹھا۔ وہ دبے قدموں ان کے پاس گیا اور پہلے ایک لڑکی کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے پاؤں سہلانے شروع کر دیے۔ تبھی لڑکی کی آنکھ تھوڑی سی کھلی۔ راہب چونک گیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ دوسری کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ ڈر کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا بدن صاف بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ راہب خاموشی سے واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، مگر چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ صبح ہو چکی تھی، لڑکیاں اٹھی اور تیزی سے راہب کی جھوپڑی کی طرف بڑھتی ہیں۔ ہاں، آیا تمہارا قافلہ؟ یا اب بھی کوئی نیا بہانہ گھاڑ رہے ہو؟ راہب خاموش کھڑا رہتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی بات اس کے سینے میں دفن ہو۔ پھر آہستگی سے بولتا ہے، قافلہ تو نہیں آیا۔ یہ سن کر لڑکیاں بپھر گئیں۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا تم ہمیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں روک رہے ہو۔ چلو ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رک سکتے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہے، راہب اچانک ان کے سامنے آ جاتا ہے، آنکھوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، ہٹو راستے سے ورنہ ہم چیخیں ماریں گی۔ راہب کا لہجہ پرسکون مگر پر اسرار۔ تمہاری آواز یہاں کوئی نہیں سنے گا۔ تم ہمارے باپ کے عمر کے ہو، کوئی تو شرم کرو، کیوں ہمیں روکے ہوئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ راہب کی آواز گہری اور بھاری ہو جاتی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے، اور تمہیں کیسے معلوم کہ ہم کسی کو تلاش کر رہی ہیں؟ یہ بات میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم آج رات یہیں رکو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر وہی گھسی پٹی باتیں، آخر چاہتے کیا ہو؟ بس ایک رات اور، کل صبح سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، شاید تمہیں بصرہ جانے کی بھی ضرورت نہ رہے۔ راہب نے نظریں جھکائی اور کہا، اگر میں نے ابھی سب کچھ بتا دیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، تم دونوں اپنے شوہروں کو تلاش کر رہی ہو۔ یہ سن کر لڑکیاں سن ہو گئیں۔
ان کے چہروں پر حیرت، صدمہ اور خوف بیک وقت ابھرا۔ ان کی سانسیں جیسے ایک پل کے لیے رک گئیں۔ بڑی لڑکی بولی، ہم واقعی اپنے شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ کافی وقت سے لاپتہ ہے۔ ہم نے کئی علاقوں میں تلاش کیا ہے، اب بصرہ کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ ایک لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ راہب نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن تمہیں ایک رات میرے ساتھ اس گھر میں گزارنی ہوگی۔ صرف تبھی میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے سکوں گا۔ یہ سن کر لڑکیاں سہم گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں واضح خوف، شک اور الجھن تھی۔ چھوٹی لڑکی نے غصے سے کہا، یہ پھر کوئی نئی چال ہے کیا؟ اب یہ رات تو ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ یہ خیال اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ وہ من ہی من سوچنے لگی، دل میں بے چینی اور الجھن لیے۔ راہب اب بھی وہیں کھڑا تھا، خاموش، سنجیدہ اور پر اسرار انداز میں انہیں گور رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے سوچ و بچار کے بعد ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، ٹھیک ہے، چلو ایک رات وہیں رک جاتے ہیں۔ دوسری لڑکی نے بھی اس بات میں سر ہلایا، ہاں مگر یہ آخری رات ہوگی، اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو ہم کچھ بھی برداشت نہیں کریں گی۔ راہب نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی، جیسے کوئی دیرینہ خواب پورا ہونے کو ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، اور سب گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ لڑکیاں آگے آگے تھیں، راہب خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کی چال اب تیز نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی بے چینی، وہی سازش چھپی ہوئی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، یہ رات کتنی مشکل سے آئی ہے اور میں اسے یوں ہی نہیں جانے دوں گا۔ رات ہو چکی تھی۔ لڑکیاں جو اب کافی محتاط ہو چکی تھیں اپنے بستر پر لیٹی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ جاگ رہی تھیں۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں اور ہر آہٹ پر چوکس تھیں۔ راہب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل ان لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور اسے لگا کہ شاید اب نیند کا اثر ہونے لگا ہے، وہ بستر سے اٹھا اور ایک لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے عجیب سی پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے لگا لیا۔ لڑکی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور غصے میں منہ موڑ لیا۔ راہب وہاں سے اٹھا اور اب وہ دوسری لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دے دیا۔ لڑکی چونک گئی، گھبرا گئی اور غصے میں پیچھے ہٹ گئی۔ راہب خاموشی سے واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ کوئی پچھتاوا، بس ایک خاموش سا انتظار جو اب اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن مٹی کی جھونپڑی کی دراڑوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ لڑکیاں اب بھی جاگی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر نیند کی بجائے بے چینی اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ اس بار انہوں نے نہ کچھ کہا، نہ راہب سے اجازت لی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکالنے لگی تھیں۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھیں، ان کی نظریں اچانک ایک کونے میں پڑی۔ وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت نوجوان، روشن چہرہ، سفید پاکیزہ لباس پہنے ہوئے۔ لڑکیاں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھیں جو ان کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا، مگر اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ لڑکیاں حیران ہو گئیں۔ وہ اس کے قریب گئیں اور پوچھا، تم کون ہو؟ نوجوان نے آہستہ سے اپنا چہرہ ان کی طرف گھمایا تو دونوں لڑکیاں دنگ رہ گئیں، جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔
ایک زور سے چیخی، یہ تو ہمارا شوہر ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس نوجوان سے لپٹ گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ان کے لیے یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیا ہم خواب دیکھ رہی ہیں؟ ایک لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ نوجوان نے دونوں کو سینے سے لگا رکھا تھا، آہستہ سے کہا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں بابا کے پاس تھا، لڑکیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ برسوں سے جس کی تلاش میں تھیں، آج وہی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن تم کہاں تھے؟ دوسری لڑکی نے سوال کیا۔ اور تم اس راہب کے گھر کیسے پہنچے؟ وہ شخص ہمیں تو ٹھیک نہیں لگا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نوجوان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ سکون اور اطمینان تھا۔ اس نے کہا، پہلے اس راہب کو بلاؤ، دیکھو وہ کہاں ہے۔ منظر بدلتا ہے، لڑکیاں جھونپڑی کے اندر ہر طرف دیکھتی ہیں۔ وہ دونوں جھونپڑی کے ہر کونے میں اسے ڈھونڈنے لگیں، مگر راہب کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ واپس آ کر بولی، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے، لگتا ہے جیسے وہ غائب ہو گیا ہوا۔ کہاں چلا گیا وہ؟ نوجوان نے گہری سانس لی۔ لڑکیوں نے بے چینی سے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ کہاں تھے تم؟ اب کہانی کا سب سے بڑا راز کھلنے والا تھا۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ ایک دن میں گھر سے نکلا، بازار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک برا آدمی ملا اور اس کے ساتھ ایک نہایت حسین لڑکی تھی۔ وہ برا ایک راہب جیسا لگ رہا تھا، سفید بال، لمبی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ لڑکی بہت ہی جوان، خوبصورت اور دلکش تھی۔ تجا نے مجھے کیا سوجی کہ میں نے مذاق میں اس لڑکی سے کہا، تم نے اس بوڑھے راہب سے شادی کیوں کی؟ تم تو کسی جوان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ میرے اندر سب کچھ پڑھ چکی ہو۔ پھر اس نے کچھ پڑھا اور میری طرف پھونک ماری۔ اگلے ہی لمحے جیسے وقت رک گیا ہو، میرا جسم بوڑھے راہب جیسا ہو گیا اور اس لڑکی کا چہرہ میری شکل میں بدل گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ تیری سزا ہے، اب تو ساری عمر اسی حال میں رہے گا۔ میں چیختا رہا، روتا رہا، مگر سب بیکار تھا۔ مجھے اس ویران صحرا کے اس کچے مٹی کے مکان میں پھینک دیا گیا اور میں برسوں تک تنہا رہا۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ لڑکیاں آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سوال بہت تھے، پر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ لڑکیاں پتھرا سی گئی تھیں، ان کی آنکھیں جیسے جم گئی ہوں، سانسیں تھم چکی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ نوجوان نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، لیکن اس لڑکی نے مجھے ایک امید بھی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی وہ لوگ جن سے تو سچی محبت کرتا ہے تجھے تلاش کرتے ہوئے اس سنسان ویرانے تک پہنچیں اور تیرے ساتھ وقت گزاریں بغیر تیری اصلیت جانے، تو اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گا۔ وہ رکا، لیکن ایک شرط اور تھی، تو خود اپنی پہچان ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کے جسم لرزنے لگے۔ ایک نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو کیا تم وہی راہب تھے؟ نوجوان نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں، میں ہی تھا وہ راہب۔ یہ سنتے ہی دونوں لڑکیاں جیسے پتھر کا بت بن گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ان آنسوؤں میں اب افسوس بھی تھا، شرمندگی بھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں لپک کر نوجوان سے لپٹ گئیں۔ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں پہچان ہی نہ سکے۔ نوجوان نے نرمی سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارے دل سچے تھے، نیت پاکیزہ تھی، اور یہی سچائی میری سزا کو توڑ گئی۔ اب تینوں نے ایک نئی زندگی کی شروع کی، مگر اس بار ان کے درمیان کوئی راز نہ تھا، کوئی فاصلہ نہ تھا، بس بھروسہ تھا، وفا تھی، اور ایک ایسا رشتہ جو سزا سے گزر کر مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ ہر آزمائش، ہر وقت اور ہر فاصلے کو پار کر کے واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر محبت میں غرور آئے لیکن صبر، وفا اور خلوص کے ساتھ، وہی محبت ایک دن انعام بن جاتی ہے اور انسان کی ظاہری صورت
कुछ भी हो।